دی جنگل بک مووی 2016 میں ریلیز ہوئی۔ ویسے تو جنگل کی بہت ساری کہانیاں ہیں، مگر سب سے انوکھی کہانی موگلی کی ہے۔ سٹارٹنگ میں موگلی بھیڑیوں کے ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے، مگر موگلی ایک لکڑی پر پاؤں رکھ کے گر جاتا ہے اور دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ بگیرا موگلی کو بولتا ہے، دیکھو تم ایک پیدائشی بھیڑیے تو نہیں ہو، مگر تم کو بھیڑیوں کی طرح بھاگنا سیکھنا چاہیے۔ موگلی کالے بلے کو جنگل میں ملا تھا، جو وہ بالکل چھوٹا سا تھا۔ کالے بلے نے موگلی کو رکشا نامی بھیڑیا کے حوالے کیا تھا تاکہ رکشا اس کی اچھی پرورش کر سکے۔ اکیلا جو بھیڑیوں کا مکھیا تھا، جس نے موگلی کو اپنے جھنڈ میں رہنے کی اجازت دی۔ پھر ایک سال جنگل میں قحط پڑ جاتا ہے اور بارشیں بالکل نہیں ہوتی، صرف ایک جگہ شانتی شیلا، وہاں ابھی بھی اتنا پانی ہوتا ہے جس سے جانور کچھ مہینے گزارا کر سکے۔ جنگل کا ایک قانون ہوتا ہے، پہلے پیاس پھر بھوک مٹاؤ۔ شانتی شیلا کے مقام پر ایک دن سارے جانور جمع ہوتے ہیں اور یہ رول بناتے ہیں کہ جب تک بارشیں نہیں ہوگی شکار پر پابندی ہوگی۔ موگلی بھی وہاں آتا ہے تو رکشا بھیڑیا موگلی کو کہتی ہے، شکار نہیں کرو گے، صرف کھیلو گے اور تھوڑا تمیز سے رہنا، کیونکہ اس سے پہلے جانوروں نے یہاں جنگل میں اس سے پہلے انسان کا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ شیر خان بھی شانتی شیلے پر آ جاتا ہے، سارے جانور کافی ڈر جاتے ہیں۔ شیر خان وہاں آ کے کہتا ہے کہ نہ جانے کیوں آج مجھ پر ایک انسانی خوشبو لگ رہی ہے۔ اکیلا بھیڑیا شیر خان کو کہتا ہے، موگلی ہمارے جھنڈ کا حصہ ہے۔ تو شیر خان بولتا ہے کہ یہ کب سے ہو گیا کہ انسان جانوروں کے ساتھ رہنے لگا۔ شیر خان اکیلے کو اپنا چہرہ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ حالت میرے انسان نے کی ہے، اور انسان کبھی بھی جانوروں کا دوست نہیں بن سکتا، لیکن میں جنگل کے قانون کا احترام کرتا ہوں، اور جب تک بارشیں نہیں ہوتی موگلی کی جان بچی رہے گی۔ شیر خان سب جانوروں کو بولتا ہے، اس ایک انسان کے بچے کو بچانے کے لیے تم سب کو کتنی قربانی اور جانیں دینے پڑے گی؟ تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا اور سب چلے جاتے ہیں۔ لیکن بہت جلد بارشیں لوٹ آتی ہے اور جنگل پھر سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور بھیڑیوں کو اس بات کی فکر پڑ جاتی ہے کہ موگلی ہمارے ساتھ رہے گا یا اس کو انسانوں کے بستی میں بیچ دیا جائے۔ جھنڈ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور ان کی بحث کافی دن چلتی ہے۔ پھر موگلی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ شیر خان نے ان کو دھمکی دی تھی، اگر موگلی ادھر رہا تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اکیلا بھی اس بات کے حق میں ہوتا ہے کہ موگلی یہاں سے چلا جائے، اس میں سب کی بہتری ہے۔ موگلی بھیڑیوں کو چھوڑ کے کالے بلے کے ساتھ انسانوں کی بستی کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ کالا بلہ بھی کافی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے، کاش بھیڑیے شیر خان کا سامنا کر پاتے۔ راستے میں دونوں کو ہاتھی نظر آتے ہیں تو کالا بلہ موگلی کو بولتا ہے، ہاتھیوں کے سامنے سر جھکاؤ۔ تو موگلی بولتا ہے، مگر کیوں؟ کالا بلہ جواب میں کہتا ہے، ان ہاتھیوں نے ہی جنگل بنایا سوائے تمہارے۔ راستے میں شیر خان موگلی پر حملہ کرتا ہے، مگر موگلی اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ شیر خان بھیڑیوں کے سردار اکیلے کے پاس آتا ہے۔ شیر خان اکیلے کو بولتا ہے، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ موگلی کو میرے حوالے کرو گے۔ تو اکیلا کہتا ہے، موگلی اب ادھر سے چلا گیا ہے اور اب وہ ہمارے پناہ میں نہیں ہے، اور ہاں سمجھوتا برقرار ہے اور تم کسی کا شکار نہیں کر سکتے۔ شیر خان اکیلا کو مار دیتا ہے اور سمجھوتے کو توڑتا ہے۔ شیر خان سب کو بولتا ہے، پورے جنگل میں اعلان کر دو، جب تک موگلی کو میرے حوالے نہیں کرتے اس علاقے پر میرا قبضہ رہے گا۔ موگلی جنگلی بھینسوں کے ساتھ اونچے مٹی کے پہاڑوں پر چلا جاتا ہے اور زیادہ بارشوں کی وجہ سے وہاں سیلاب آتا ہے۔ موگلی سیلاب کے زد میں آ کے ایک ویران جنگل پہنچ جاتا ہے۔ جنگل میں موگلی کا سامنا ایک بہت بڑے سانپ سے ہوتا ہے اور وہ سانپ موگلی کو مارنا چاہتا ہے، لیکن موگلی کو مارنے سے پہلے سانپ موگلی کو بتاتا ہے کہ تمہارے ابو کو شیر خان نے مارا تھا، اور پھر جیسے ہی سانپ موگلی پر حملہ کرتا ہے تو وہاں بالو ٹائم پر پہنچ کے سانپ کو مارتا ہے اور موگلی کو بچاتا ہے۔ موگلی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب موگلی کو ہوش آتا ہے تو بالو موگلی سے پوچھتا ہے، تمہیں یاد ہے رات کو کیا ہوا تھا؟ موگلی کو کچھ یاد نہیں ہوتا۔ بالو موگلی کو بولتا ہے، میں نے تمہاری جان بچائی تھی اور اس احسان کا بدلے تم میرے لیے اور پہاڑ سے شہد لے کے آؤ گے۔ موگلی اوپر پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے اور بہت سارا شہد بالو کے لیے نیچے پھینکتا ہے۔ موگلی کو شہد کی مکھیاں ڈنک بھی مارتے ہیں تو بالو موگلی کو ڈنک والی جگہ پر شہد لگانے کا بولتا ہے۔ پھر موگلی روانہ ہوتا ہے اور بالو کو بولتا ہے، مجھے انسانوں کی بستی میں جانا ہے۔ بالو اس کو روکتا ہے کہ نہ جاؤ، مگر موگلی نہیں مانتا۔
بالو اس کو بولتا ہے ٹھیک ہے، اگر تم جنگل میں نہیں رہنا چاہتے تو میں تم کو انسانوں کی بستی تک لے جاؤں گا۔ بالو موگلی کو انسانوں کی بستی تک لے جاتا ہے اور کہتا ہے آگ جو انسان جلاتا ہے اس سے تھوڑا دور ہی رہنا، کیونکہ ایک بار وہ کسی چیز کو لگ جائے تو اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ بالو موگلی کو سردیوں تک جنگل میں رہنے کا کہتا ہے تو موگلی مان جاتا ہے۔ پھر شیر خان رکشا کو بولتا ہے اگر تم موگلی کو میرے حوالے کرتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، اور اگر موگلی کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہاں قبضہ کیا ہے تو یہاں ضرور آئے گا۔ بالو اور موگلی کافی سارا شہر بھی اکٹھا کرتا ہے اور کافی انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو بگیرا وہاں آ جاتا ہے اور موگلی کو اپنے ساتھ جانے کا بولتا ہے۔ موگلی بگیرا کو کہتا ہے کہ بالو نے مجھے ایک بہت بڑے سانپ سے بچایا، اور یہ دیکھو ہم نے سردیوں کے لیے بہت سارے شہد بھی اکٹھا کر لیا ہے۔ بگیرا موگلی پر کافی غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے ہم صبح انسانوں کی بستی جائیں گے۔ پھر رات کے وقت ہاتھی کا بچہ ایک کائی میں پھنسا ہوتا ہے تو موگلی کو ان کی آوازیں سنائی دیتی ہے۔ موگلی اٹھ کے ہاتھی کے بچے کو کائی سے نکالتا ہے۔ بالو اور بگیرا بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بالو بگیرا کو کہتا ہے یار موگلی کو ادھر جنگل میں رہنے دو، تو بگیرا نہیں مانتا اور کہتا ہے یہاں موگلی کی جان کو خطرہ ہے، شیر خان موگلی کو مارنا چاہتا ہے، اس لیے میں موگلی کو انسانوں کی بستی بھیجنا چاہتا ہوں۔ بالو بگیرا کو کہتا ہے تم واپس اس کو بھیڑیوں کے پاس لے کے جاؤ اور اکیلا کے حوالے کرو، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ بگیرا بالو کو بولتا ہے شیر خان نے اکیلا کو مار دیا ہے اور تم مہربانی کر کے موگلی کو انسانوں کی بستی جانے کے لیے راضی کرو۔ بالو موگلی کو بولتا ہے دیکھو میں نے تمہارا استعمال کیا اور تمہارے ذریعے بہت سارے شہد اکٹھا کیا، اور اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ موگلی کافی افسردہ ہو جاتا ہے اور ایک درخت پر چڑھ جاتا ہے، تو وہاں بہت سارے بندر موگلی کو پکڑ کے اپنے راجا لوئی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لوئی موگلی کو بولتا ہے میں تمہاری جان شیر خان سے بچاؤں گا اگر تم مجھے آگ جلانے کا طریقہ بتاؤ۔ موگلی لوئی کو کہتا ہے مجھے آگ جلانے کا طریقہ نہیں آتا۔ لوئی کہتا ہے دیکھو تم ایک انسان کے بچے ہو اور انسان کو ہی آگ جلانا اور اس پر قابو کرنا آتا ہے، دیکھو تم مجھے آگ جلانے کا طریقہ بتاؤ گے تو ہم دونوں اس جنگل پر راج کر سکتے ہیں۔ بالو اور بگیرا لوئی کی محل موگلی کو پیچھے آ جاتے ہیں اور موگلی کو لوئی سے چھڑا کے بھاگتے ہیں۔ لوئی بھی موگلی کے پیچھے اسے پکڑنے بھاگتا ہے۔ بالو اور بگیرا بندروں سے لڑتے ہیں اور لوئی موگلی کو پکڑتا ہے۔ لوئی موگلی کو کہتا ہے دیکھو میرا کام کر دو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور اکیلا بھی مر چکا ہے۔ پھر لوئی پر مندر گر جاتا ہے اور موگلی بگیرا سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ اکیلا کو شیر خان نے مار دیا ہے؟ جب بگیرا موگلی کو بولتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے تو موگلی کافی غصے میں انسانوں کی بستی کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے آگ کا مشعل اٹھا کے جنگل کی طرف بھاگتا ہے۔ جنگل میں آگ بھی لگ جاتی ہے اور سارے جانور شانتی شیلا کی طرف جاتے ہیں آگ سے بچنے کے لیے۔ شیر خان اور موگلی بھی شانتی شیلا کی طرف آ جاتے ہیں۔ موگلی شیر خان کو آواز دیتا ہے۔ شیر خان موگلی کو بولتا ہے کہ اب تو جانور مجھ سے زیادہ تم سے ڈرنے لگے ہیں۔ جب موگلی پیچھے جنگل کی طرف دیکھتا ہے تو پورے جنگل کو آگ لگ گئی ہوتی ہے۔ پھر شیر خان موگلی کو حملہ کرنے کا کہتا ہے، لیکن موگلی وہ آگ پانی میں پھینکتا ہے، تو اس طرح سارے جانور موگلی کی سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ بالو پہلے شیر خان پر حملہ کرتا ہے، اس کے بعد سارے جانور موگلی بھی شیر خان پر حملہ کرتا ہے، مگر بگیرا موگلی کو کہتا ہے تم ایک انسان ہو اور انسانوں کی طرح لڑو، تو موگلی جنگل کی طرف بھاگتا ہے۔ شیر خان بھی موگلی کے پیچھے جنگل میں جاتا ہے۔ موگلی کسی طریقے سے جگاڑ لگا کے ایک درخت پر چڑھتا ہے۔ شیر خان بھی اس درخت پر چڑھ جاتا ہے، مگر جیسے ہی شیر خان موگلی پر حملہ کرتا ہے تو شیر خان درخت سے گر کے آگ میں گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ بہت سارے ہاتھی جنگل میں پانی کا رخ موڑ کے آگ کو بجھاتے ہیں اور پھر سے موگلی بیڑیوں میں زندگی گزارتا ہے، اور اس طرح ہوتا ہے مووی کا دی اینڈ۔